مولا رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسری کی طرف سے بدلہ نہ دے سکے گی اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ قرآن مقدس کی ان ترتیب پر بھی اگر دھیان دیں تو اللہ رب العزت نے پہلے نعمتوں کے بارے میں ذکر فرمایا، اس سے پہلے کی جو آیت ہے نعمتوں کا اظہار فرمایا، اس سے پہلے نماز پڑھنے کا حکم، جماعت کے بارے میں حکم، نماز میں سستی کرنے والوں کے بارے میں بتایا گیا اور جو لوگ ڈرتے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا۔ ان سب چیزوں کے بتانے کے بعد اب اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ ڈرو اس دن سے۔ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دی گئیں، اس کے بعد بھی اگر خوف نہیں ہے تو اس دن کے بارے میں تو خیال رکھو کہ جب مر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اور وہاں حاضری کے بعد ایسا نہیں ہے جیسے دنیا کا معاملہ ہوتا ہے کہ کہیں پھنس گئے دنیا دار میں تو اپنے پیسے دے کر رقم دے کر چھوٹ دیا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا معاشرہ یہی ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ کرنے والا انسان قتل کر کے ہی کیوں نہ وہ اپنی قید و بند کی زندگی گزار رہا ہو، لیکن چند دنوں میں وہ رہائی پا جاتا ہے۔ وجہ اس کی کیا بنتی ہے کہ پیسہ ہے، یہاں پر جس کے پاس پیسہ ہے وہ ساری چیزیں گناہ کر کے بھی آزاد گھوم رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایسی جگہ ہوگی، محشر کا میدان ایسا ہوگا کہ لاکھ تمہارے پاس کتنی بھی چیزیں رہتی ہیں یہاں پر آپ کر لیتے ہو، لیکن وہاں پر کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ نہ وہاں دولت ہوگی، نہ شہرت ہوگی، نہ عزت ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، سب کا مقام ایک جیسا ہی ہوگا۔ قرآن مقدس میں فرما دیا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جب صف بصف لوگ بنا کر حاضر کیے جائیں گے، تو اس دن سے ڈرو۔ اب یہاں ڈر کا معنی جو آیا ہے، اس کے متعلق میں نے کتابوں کی جانب جب رجوع کیا تو بڑی طویل مجھے بحث ملی ڈر کے حوالے سے، اور ہم لوگوں کا ڈرنا بدرجہ اولا کتنا ہونا چاہیے ان لوگوں کو کہ جن کو دنیا میں اس بات کی ضمانت دے دی گئی کہ آپ کے لیے محشر میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر کسی کو ضمانت دے دی جائے کہ آپ اس جگہ پر اطمینان و سکون کے ساتھ رہیں، آپ کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، پریشانی نہیں ہے، تو آپ اس علاقے میں بلا جھجک گھومیں گے، ٹہلیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، کیونکہ آپ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اور آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی رہنمائی کرنے کے لیے ہے۔ لیکن ایک وہ شخص کہ جہاں باہر قتل و غارت کیا جا رہا ہو، کسی کو بھی باہر دیکھ کر مارا جا رہا ہو اور اس کا کوئی ضامن بھی نہ بنتا ہو، تو کیا وہ شخص کھلے عام گھوم سکتا ہے؟ وہ ڈر کر جائے گا، باہر نکلے گا، لیکن باوجود اس کے کوئی ہیکڑی دکھاتا ہوا باہر جائے کہ دیکھ لیں گے جو بھی آئے گا سامنے، نپٹ لیں گے جو بھی ہوگا، تو وہاں پر بہت سارے لوگ نقصانات اٹھاتے ہیں۔ تو اس طرح گناہوں پر جری ہو جانا ہمارے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو کئی روایتیں اس طرح میری، اور جب میں نے اسے دیکھا تو دل دہل اٹھا اس چیز کو لے کر۔ آپ کو بتاؤں میں کہ چند روایتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ترتیب آپ دیکھیں کہ کس طرح کتاب میں دی گئی ہے کہ ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوف کا معاملہ کیا تھا، انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں کیا تھا، صحابہ کرام کی زندگی میں کیا تھا، اور اس کے بعد اولیاء کرام کی زندگی میں اس کا معاملہ کیا تھا۔ میں کسی عام انسان کی بات آج نہیں کروں گا، میں ان لوگوں کی بات کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جس میں سے فرشتے بھی آتے ہیں اور جن میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک
بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری یہ آگ دوزخ کی آگ کی 70واں حصہ ہے، اگر یہ دوبارہ نہ بجھائی جاتی تو تم اس سے نفع نہ اٹھا سکتے۔ اب یہ آگ خود اللہ تعالیٰ سے التجا کرتی ہے کہ اسے دوبارہ جہنم میں نہ لوٹایا جائے۔ یہ آگ خود التجا کر رہی ہے، یہ تو جہنم کی جو آگ ہے اس کے بارے میں ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے۔ آج جس آگ سے ہم دیکھ کر کے ہمیں دہشت آتی ہے، کوئی جلتا ہوا انسان دیکھ کر کے ہم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ 70 مطلب 70 جسے کہتے ہیں، 70 نمبر جو بولتے ہیں، تو اس کا اتنا حصہ ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ جو جہنم کی آگ ہوگی اس کا معاملہ کیا ہوگا، اس کی تپش کیا ہوگی میرے عزیزوں۔ بہرکیف آگے اور بھی چیز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا برہ بن حازب فرماتے ہیں کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ قبر کے کنارے بیٹھے اور اتنا روئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کے چشمان اقدس سے آنسو بہنے لگے، اور جس جگہ پر بیٹھ کر آپ رو رہے تھے وہ مٹی بھی تر ہو گئی، وہ قبر کی مٹی بھیگ گئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں کہ اے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس قبر کے لیے تیاری کرو، اس قبر میں آنے کے لیے تم بھی تیاری کرو، یعنی یہاں پہنچنا ہے سب کو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ آگے سنیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کو دیکھتے یا آسمان میں بجلی کو گرجتے ہوئے دیکھتے تو بار بار اپنے حجرے سے باہر نکل کر جا کر دیکھا کرتے تھے، اور کئی بار ایسا جا کر دیکھا کرتے جب آندھی چلی جاتی یا بجلی کا گرجنا کم ہو جاتا، اس کا کڑکنا ختم ہوتا، تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی یا رسول اللہ آپ اس طرح بے چین ہو کر کیوں بار بار باہر جایا کرتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس بات کا خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بادلوں کے ذریعے میری امت پر عذاب بھیج دیا جائے۔ یہ ڈر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رکھ رہے ہیں، ہماری فکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح جہنم کی آگ یہ ایک ہی چیز سے بجھائی جائے گی، وہ ہے ہمارے آنسو جو خوف و خشیت سے نکلتے ہیں۔ اس کی بھی روایت سیدنا عطا فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ حضرت ابن عمر، حضرت عبید اللہ بن عمر اور ایک مرتبہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کی بارگاہ میں ہم پہنچے اور کہے کہ عرض کیا کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایک ایسی چیز بتائیں کہ جس سے ہماری زندگی میں کچھ نصیحت ہو سکے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار میرے حجرے میں آئے، اور آنے کے بعد آپ کا معاملہ ایسا تھا، آپ نے کہا کہ آج کے دن کے لیے میں تم سے اس بات کی اجازت چاہتا ہوں کہ تم مجھے اجازت دو میں رب کی عبادت کروں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی عبادت میرے لیے جو ضرورت ہے اس سے زیادہ بڑھ کر ہے، آپ بلا جھجک جا کر عبادت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گوشے میں کھڑے ہو گئے اور عبادت کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رو رہے تھے کہ حضرت بلال حبشی کا گزر ہوا اور آپ اس گھر میں گئے۔ جب آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا ہوا دیکھا تو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھ کر حضرت بلال حبشی بھی رونا شروع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تلاوت فرما رہے تھے؟ کبھی آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو آیت ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار ولآیات اولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ اس آیت میں جو بالخصوص لفظ ہے وہ کیا ہے؟ ربنا، اے میرے رب، ما خلقت هذا، یہ کیا مجھے بیکار پیدا کر دیا گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ باطلاً کا معنی ہوتا ہے بیکار، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بیکار پیدا کر دیا گیا ہے۔ پاک ہے وہ ذات فقنا عذاب النار جو عذاب بھی دینے والی ہے۔ تو یہاں پر اس آیت پر غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیتوں کو پڑھ رہے ہیں تو رو رہے ہیں، صاحب قرآن آیتوں کو پڑھ رہے ہیں تو رو رہے ہیں، اور ان کو دیکھ کر خود حضرت بلال بھی رونے لگے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان عبادتوں سے فارغ ہوتے ہیں تو حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تو آپ کو معصوم عن الخطا بنایا ہے، آپ سے تو گناہ ہو نہیں سکتا، آپ سے تو گناہ
سرزد ہو نہیں سکتا، پھر اس قدر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت بلال کا یہ جملہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی پاک سید الانبیاء رب کے شکر میں اس قدر روتے ہوئے نظر آئے کہ آنسو سے کپڑے بھیگ جائیں، زمین تر ہو جائے، ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ رونے لگے، اور ہمارا حال ہے ہم گناہ کر کر کے بھی اس پر نادم و پشیماں نہ ہوں۔ تو میرے عزیزو، یہ ساری چیزیں اس لیے میں بتاتا ہوں، یہی نہیں بلکہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں۔ میں مطالعہ کر رہا تھا، اس میں حضرت ابو درداء ان کی روایت ملتی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ان کے بارے میں فرمایا جاتا ہے جب یہ کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے تو ان کے دل کی دھڑکنیں، گھر گھراہٹ جو ہوتی ہے، خوف و لرزہ جو ہوتا ہے، کہتے 3 میل دور سنائی دیا کرتی تھی۔ 1 میل 3 کلومیٹر کا ہوتا ہے، 3 میل 9 کلومیٹر لے لیں، یہاں سے اندازہ لگائیں کتنی دور ہوتا ہے۔ تو سینے کی گھڑگھڑاہٹ اللہ کے خوف سے اس طرح ہوا کرتی تھی کہ دور دور تک لوگ سماعت کیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت ملتی ہے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، ان کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ ایک بار یہ نصیحت کرنے کے لیے نکلے، خوف خدا پر بیان کرنے کے لیے نکلے۔ 40,000 کا مجمع تھا جو لوگوں کی حاضری تھی۔ آج تھوڑے سے لوگ جمع ہو جائے تو بہت بڑا مجمع، 40,000 کا مجمع، وہ 40,000 کا مجمع تھا۔ جب آپ نے خوف و خشیت پہ بیان کرنا شروع کیا، 30,000 کا وہیں پر انتقال ہو گیا۔ اللہ کے خوف سے 30,000 کا وہیں انتقال ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں موجود تھے اور انہوں نے کہا ابا جان اپنی نصیحت کو بند کر دیں ورنہ جتنے لوگ ہیں سب انتقال کر جائیں گے، سب لوگ انتقال کر۔ یہ خوف و خشیت کا معاملہ تھا کہ جب رب کی بارگاہ میں حاضری کی بات آتی تھی تو لوگوں کی روحیں نکل جایا کرتی تھی کہ کس طرح ہم نے حاضر ہونا ہے۔ اور بھی روایتیں میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں کہتے ہیں جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اس قدر خوف ہوتا تھا انہیں، اس قدر رویا کرتے تھے کہ ان کے رونے کو سن کر آس پاس کے درخت اور مٹی پتھر یہ بھی رونا شروع کر دیتے تھے، وہ رونے لگتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ اس طرح مسلسل رویا کرتے تھے کہ آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کے رخسار پر زخم ہو گیا تھا، چہرے پر زخم بن گیا تھا۔ آپ کی ماں نے ایک اونی کپڑا لیا، اس زخم کو ڈھانکنے کے لیے اس اونی کپڑے کو چپکا دیا، پھر دوبارہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو اس قدر رویا کرتے تھے کہ وہ اونی کپڑا بھی بھیگ جایا کرتا تھا۔ اب حضرت یحییٰ علیہ السلام اب اونی کپڑے کو جب نکالتے ہیں اپنے چہرے سے تو ان کی ماں کہتی ہیں میں اس اونی کپڑے کو نکالنے کے بعد اپنے ہاتھ سے دباتی تھی تو آنسو کے قطرے اس قدر ٹپکا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کہتے تھے اے میرے مولا، یہ میرے آنسو ہیں، یہ میری ماں ہے اور یہ تیرا عاجز بندہ ہے، تو مجھے معاف فرما دے، تو مجھے بخش دے۔ یحییٰ علیہ السلام نبی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس قدر خوف و خشیت کا معاملہ دکھا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ ساری باتیں میں نے جو آپ کے سامنے عرض کی، اس سے نصیحت لینا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، یہ میں جو بات کر رہا ہوں ابھی انبیاء علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام خوف خدا سے اس طرح رویا کرتے تھے کہ مسلسل رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آپ کی آنکھیں ہی چلی گئی۔ اس کے بعد فرمایا جاتا ہے تقریباً آپ 40 یا 60 برس یوں ہی رہے، لوگوں نے کبھی آپ کو اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے نہ دیکھا۔ کچھ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ اس طرح رو رو کر اپنی آنکھ کی بینائی کیوں گوا دیا؟ کہا کیا میں ایسی آنکھوں کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں جس آنکھوں سے میں نے گناہ کیا ہے، اور وہ آنکھوں کو لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں جن آنکھوں سے میں اپنے رب کا مشتاق ہوں، اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ساری چیزیں کس کی ہے کہ جن کا خوف اس قدر کہ اپنے آنکھوں کو کس طرح بچا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میرے عزیزوں واقعات سنانا مقصد نہیں، آج کے اس پرفتن دور میں ہمارے لیے چیلنجز گھر سے لے کر بازار سے لے کر ہر جگہ موجود ہیں۔ ہمارے لیے ہر جگہ اور یانیت کا ننگا پن کا بازار گرم ہے۔ ہم نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے، ہم نے اپنی نگاہوں کو بچانا ہے۔ شریعت میں بہت ساری چیزیں، لوگ بولنے کو آئیں گے کہ آج جہاں دیکھو بے پردگی ہے، ہم کہاں کہاں اپنی نگاہوں کو بچائیں۔
شریعت میں آپ کو ایک اجازت دی ہے، پہلی نظر پڑے تو ہٹا لو، دوسری نظر مت ڈالو، یہ اجازت ہے آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے بازار اس طرح ہیں، معاملات ہیں، آپ ضروریات سے باہر نکلتے ہیں، نظر پڑ جائے تو دوبارہ تو نظر مت ڈالو، پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر جو آپ ڈالیں گے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ڈالیں گے۔ تو اس لیے ان شخصیات کو، ان انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں اور اس سے نصیحت لیں کہ جب یہ اللہ کے نبی ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے پر اتنا ڈر رہے ہیں تو ہم تو بندے ہیں، ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے، ہمارے اندر خوف و خشیت کا کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آگے کی بات اور میں عرض کرتا ہوں، یہ تو انبیاء علیہ السلام کی بات تھی، اب آئیے فرشتوں کا بھی ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل آئے، ان کو دیکھا کہ وہ رو رہے تھے، آپ نے دریافت فرمایا اے جبرائیل تم کیوں روتے ہو، حالانکہ تم تو بلند ترین مقام پر ہو، سید الملائکہ ہو، فرشتوں کے سردار ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عرض کی میں کیوں نہ روؤں، میں رونے کا زیادہ حقدار ہوں، اور کہیں میرے بارے میں ایسا نہ ہو کہ ابھی تو میرے مقام و مرتبے سب بلند ہیں، آگے چل کے اللہ کے علم میں نہ جانے کیسا میرا مقام ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان جس طرح پہلے بلند و مرتبے پر تھا آگے جا کے وہ رجیم ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے بارے میں بھی یہی فیصلہ رکھا گیا ہو۔ میں اس دن سے ڈر رہا ہوں۔ یہ کون ڈر رہے ہیں؟ کہ جن فرشتوں کے بارے میں یہ کہا گیا یہ بھی معصوم عن الخطا ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، اللہ نے ان کے اندر نفس نہیں رکھا، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، یہ رو رہے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے وہ کانپتے رہتے تھے۔ ان سے وجہ پوچھی گئی کہ آپ کیوں کانپ رہے ہو اس قدر، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے خوف سے کانپ رہا ہوں، اللہ کے خوف سے کانپ رہا ہوں۔ تو یہ فرشتے ہو کر کانپ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت اور ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پوچھا کہ اے جبرائیل میکائیل کو میں نے دیکھا کبھی بھی وہ مسکراتے نہیں ہیں۔ میکائیل علیہ السلام، ان کے بارے جو پانی برسانے کا ذمہ جن کی ذمہ داری ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ معاملات ان کو دیے گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں حضرت جبرائیل سے کہ اے جبرائیل میں نے میکائیل کو کبھی بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں جس دن سے جہنم کو پیدا کیا گیا اس دن سے حضرت میکائیل نے مسکرانا ہی چھوڑ دیا، اس دن سے حضرت میکائیل علیہ السلام نے مسکرانا ہی چھوڑ دیا۔ یہ خوف حالانکہ معصوم عن الخطا ہیں، گناہ ان سے ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح آگے میں کہتا ہوں کہ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کرتے کیا وجہ ہے کہ ہاں یہ تو میں نے بیان کر دیا۔ ایک اور روایت ہے، اب یہاں سے جو تذکرہ چلتا ہے یہ امیر المومنین خلیفۃ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ یہ وہ اشخاص ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دے دی دنیا میں کہ حضرت ابو بکر جنتی ہیں۔ میں نے کہا نا کہ کسی کو ضمانت دے دی جائے تو دنیا میں تو اسے بے خوف و خطر رہنا چاہیے، اسے تو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کا معاملہ دیکھیں، زندگی میں آپ کے معاملات کس طرح ہیں۔ اور آج ایک چیز یہ بھی ہے، جب کوئی کسی بڑی پوسٹ والوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے رہن سہن اور رہنے کے انداز بھی نرالے ہو جاتے ہیں، الگ وہ تیور میں رہتا ہے اور بات کرنے کے، میں بلجستہ کہنا کوئی نیتا کے ساتھ گھومنے والا شخص، اس سے جب بات کی جائے تو اس سے اتنا ڈر نہیں ہوتا جتنا عام شخص کو ڈر ہوتا ہے، حکومت کو لے کر اور دیگر چیزوں کو لے کر۔ یہ کہتا ہے میری پہنچ بہت اوپر تک ہے، جو ہوگا میں دیکھ لوں گا، سنبھال لوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یارے گار ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب رہنے والے، اور آج بھی پہلو میں آپ ہی موجود ہیں، وہاں پر ساری چیزیں ہیں، لیکن خوف و خشیت جن کو دنیا میں جنت کی بشارت بھی دے دی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت میں بھی ساتھ میں ہیں، یار غار بھی بنے ہیں، پہلو میں بھی آرام فرما رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بروز محشر جب میں اٹھوں گا تو میرے ایک جانب ابو بکر ہوں گے، دوسری جانب عمر ہوں گے، یہ تمام بشارتیں دے دی گئی، لیکن اب خوف و خشیت کا معاملہ دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چہیتے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک پرندے کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کاش کہ میں یہ پرندہ ہوتا، کاش کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پرندہ بنایا ہوتا، دنیا میں ہی پیدا ہوا ہوتا اور یہی ختم ہو جاتا، رب کی بارگاہ میں حاضری کا کوئی معاملہ ہی نہ ہوتا، رب کی بارگاہ میں حاضری کا کوئی معاملہ ہی نہ ہوتا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ کا ایک غلام تھا اور وہ اکثر جب بھی کھانے پینے کی کوئی چیز لایا کرتا تھا تو آپ اس سے پوچھا کرتے تھے یہ چیز کہاں سے لائے، تو نے یہ چیز کہاں سے حاصل کی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑی شدت کی بھوک لگی تھی،
بہت شدت کی بھوک تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں یہ غلام آیا اور کھانے کی چیز پیش کیا۔ آپ نے اس میں سے ایک لقمہ لیا اور لینے کے بعد کھا لیا۔ ایک لقمہ لیا، لینے کے بعد کھا لیا۔ کھانے کے بعد جیسے ہی آپ نے اس لقمے کو نیچے اتارا تو آپ کا غلام کہتا ہے کہ حضور جب میں آپ کے پاس کوئی بھی چیز لاتا تھا تو آپ پہلے تفتیش کیا کرتے تھے، یہ چیز کہاں سے لائے؟ آج آپ نے پوچھا نہیں؟ کہاں مجھے بھوک کی شدت تھی اس لیے میں پوچھنا بھول گیا، کہاں سے لائے ہو یہ چیز؟ تب اس غلام نے کہا آج یہ سامان مجھے میرے دور جہالت میں، جب میں حالت کفر میں تھا تو میں لوگوں کو، نجومی جو ہوتے ہیں، کاہن جو ہوتے ہیں، لوگوں کے دعا تعویذ کا معاملہ جو کرتے ہیں، جنتر منتر کا کام کرتے ہیں، کہا میں وہ کام کیا کرتا تھا تو ایک آدمی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں تم کا اس کا معاوضہ دوں گا، آج اس نے معاوضے کے طور پر یہ کھانا دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے اتنا سنا، فوراً کہا کہ میرے لیے ہلاکت ہو، میرے لیے بربادی ہو جائے، میں نے یہ کھانا کھا لیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اپنے منہ کے اندر انگلی ڈالا اور اسے نکالنے کی کوشش کی، چونکہ بہت شدت کی بھوک تھی اور کھانا بھی ایک ہی لقمہ کھایا تھا، آسانی سے نہیں نکل سکتا تھا۔ جب انسان پیٹ بھر کے کھاتا ہے تو الٹی ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو کسی نے مشورہ دیا حضور اگر آپ الٹی کرنا چاہتے تو پانی زیادہ سے زیادہ پئیں۔ آپ نے اس قدر پانی پیا کہ پھر اندر جو لقمہ موجود تھا اسے باہر نکال دیا۔ تو آپ کے غلام نے کہا آپ بھوکے بھی تھے، بھوک کی حالت میں آپ نے کھا لیا تھا، یہ تو مجھے تحفتاً دیا گیا تھا، آپ کیوں نہیں کھائے؟ کیا وجہ ہے آپ نے اسے واپس نکال دیا؟ کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے جو شخص حرام لقمہ کھاتا ہے، یہ ان چیزوں کا معاوضہ لینا، کسی کو برباد کرنا، یہ جو دعا تعویذ کرتے ہیں لوگوں کو، بہت سارے لوگ آج اسی میں ہلاک ہیں۔ سخت مذمت کی گئی ہے جو کسی کے لیے یہ آج جادو ٹونا کے معاملات کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا ہے ایسے لوگوں کا ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا اندیشہ ہے، کفری کی حالت میں موت ہوگی، یہ فرمایا گیا ہے۔ تو بہر کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو کوئی حرام لقمہ کھاتا ہے اور اس لقمے سے جو جسم کا حصہ بنے گا اس حصے کا جہنم میں جانا واجب ہے، وہ حصہ جہنم میں ہی جائے گا۔ تو مجھے خوف اس بات کا آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے یہ لقمہ کھا لیا اور میرے جسم کا کوئی حصہ بن جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اتنی سی معمولی سی چیز تھی، ہمارے لیے بہت بڑی چیز نہیں، جس کے حرام کا یہ معاملہ۔ اب جب بتائیں مجھے، جیسے قرآن نے برجستہ کہہ دیا کہ شراب حرام ہے اور لوگ اپنے جسم کے اندر اسے اتار رہے ہوتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ جو سود لے لے کر اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، خود بھی پل رہے ہیں، بچوں کو بھی پال رہے ہیں، اپنے گھر والوں کی پوری تربیت کر رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ اب ان کا معاملہ کیا ہوگا۔ کپڑے لتے، کھانے پینے، سب چیزیں، جتنی بھی چیزیں کی گئیں، حدیث مبارکہ میں ایک روایت مجھے یاد آتی ہے، فرمایا گیا کہ جس شخص نے حرام کاری کے ذریعے رقم حاصل کی اور اس کے ذریعے وہ کپڑا پہنتا ہے گویا اس نے جہنم کا لباس اپنے اوپر ڈالا ہے، جہنمی لباس اس نے پہن رکھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول ہیں، آپ ذرا سوچیں ان کے بارے میں کہ جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں فرما دیا کہ ابوبکر جنتی ہیں، کچھ بھی کر سکتے تھے، کیسا بھی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن آپ کی زندگی میں احتیاط دیکھیں، رب کی بارگاہ میں خوف دیکھیں۔ آپ کو میں اور آگے بتاتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، خلیفہ دوم، کہ آپ کے پیچھے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلاوت کیا کرتے تھے تو خوف خدا سے اس قدر رویا کرتے تھے کہ تین صف پیچھے آپ کے رونے کی آواز آیا کرتی تھی، تین صف پیچھے ان کے رونے کی خوف و خشیت سے۔ یہ بھی وہ صحابی ہیں عشرہ مبشرہ میں سے آتے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر جنتی ہیں، یہ جنت میں بشارت لیے ہوئے۔ آپ کے خوف و خشیت کا معاملہ، اللہ اکبر۔ میں روایت ایک پڑھ رہا تھا، میرے سامنے سے ایک روایت یہ بھی گزری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک بار ایک مقام سے گزر رہے تھے، آپ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے اور فرمایا جاتا ہے کہ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر ایک جگہ سے جا رہے تھے کہ ایک آیت آپ نے سماعت کی، آیت یہ تھی ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے اور اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہوگا۔
اتنی آیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنی، اپنے گھوڑے سے نیچے گر گئے، خوف سے اپنے گھوڑے سے نیچے گر گئے، اور اس کے بعد لوگ اٹھا کر گئے گھر میں. جب ہوش آیا تو خوف کی وجہ سے اتنی کمزوری آ گئی کہ 1 مہینے تک باہر نہ نکلے، 1 مہینے تک. یہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی. اور یہی نہیں میرے عزیزوں، میں آپ کے سامنے بات عرض کرتا ہوں. آپ کی ایک روایت میرے سامنے سے یہ بھی گزری کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہر مہینے میں ایسا کیا کرتے تھے کہ اپنی ایک ڈائری بنا کر رکھا تھا اور اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے، اپنا حساب کہ تو نے کتنی نیکیاں کی، تو نے کتنی نیکیاں کی. جب رات کی تاریکیوں میں بیٹھتے اور نیکیوں کا حساب کرتے تو آپ کے معیار کے مطابق آپ نہیں اترتے تھے. تو آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہمیشہ درہ لے کے پھرا کرتے تھے. آپ کے کاندھے پر ایک ہنٹر، ایک درہ ہوا کرتا تھا، جہاں کوئی غلط کرتے ملتا تو اسے آپ لگا دیا کرتے تھے. اتنا تو سب بیان کرتے ہیں، آپ ذرا ان کے بارے میں سن لو. رات کی تنہائیوں میں جب اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور اپنی نیکیوں کو کم پاتے ہیں تو اس درے سے اپنے آپ کو مارتے ہیں. یہاں تک کہ آپ کے انتقال کے وقت ایک صحابی فرماتے ہیں، جب غسل کے لیے میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پلٹا، ان کی پیٹھ کی جانب دیکھا تو درے کے نشان ان کے پیٹھ پر موجود تھے، درے کے نشان. ہم بھی تو گناہ کرتے ہیں میرے عزیزوں. آج ہمارے لیے یہ بھی بھاری ہے کہ گالوں پر ہم توبہ کے چماٹ بھی مار لیں، تماچے بھی لگا لیں. یہ بھاری ہے آج ہمارے لیے. آج اگر غلطی سرزد ہو جائے، کسی سے کہہ لیں بھائی توبہ کر لیں، تو لوگوں کو بھی بھاری آتا ہے. کیوں توبہ کروں؟ مجھ سے غلطی تھوڑی نہ ہوئی ہے. میاں تمہیں انسانوں سے معافی مانگنی؟ میں کہتا ہوں کوئی مجھے 1000 بار آ کے کہے تم استغفار کرو، میں برجستہ کروں گا. لاکھوں کے مجمع میں بولے میں برجستہ کروں گا، کیونکہ یہ معافی کا معاملہ انسانوں سے نہیں، رب سے ہے. یہ معافی کا تعلق انسانوں سے نہیں، اللہ کی بارگاہ سے ہے. معافی کے جو تعلقات ہیں یہ اللہ سے ہے، یہ معاملات اس سے ہیں. تو انسانوں کے بولنے کا کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی حقارت کی بات نہیں ہے. یہ دیکھیں ذرا خوف و خشیت کس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خوف کا معاملہ تھا. حضرت عثمان غنی، میں بات کو مختصر کرتا ہوں اب، لیکن طوالت پکڑ لے جائے گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ آپ ایک قبر کے پاس پہنچے، اور وہاں آپ جب اس قبر کے پاس پہنچے تو اس قدر آپ رونے لگے قبر کے پاس بیٹھ کر کے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسویں سے تر ہو گئی. یہ دیکھ لیں یہ کس کی ادا ہے. آپ نے پہلے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک قبر پر بیٹھے اور اس قدر رو رہے تھے کہ داڑھی مبارک بھیگ گئی اور زمین کی مٹی بھی گیلی ہو گئی. یہ صحابی انہی کے پیروکار ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے. یہ بھی وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے آتے ہیں، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عثمان جنتی ہیں. اور انہوں نے تو جنت نہ جانے کتنے مقام پر حاصل کی ہے، کتنی جگہوں پر. جب واقعات آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. تو بہرکیف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس قبر کے پاس بیٹھ کر اس قدر روتے ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کی گئی جنت اور دوزخ کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جب جنت کا ذکر ہو یا دوزخ کا ذکر ہو آپ اس پہ اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کے پاس بیٹھ کر روتے ہیں. تب آپ نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، قبر پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو جائے گا وہ محشر میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور جو یہاں پھنس گیا وہ ہر جگہ پھنستا چلا جائے گا، وہ ہر جگہ پھنستا چلا جائے گا. کہا یہ سب سے دردناک جگہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ حقیقت ہے جس کا سامنا سب کو کرنا ہے. ہم ہیں، تم ہیں، سب کا سامنا اس جگہ سے ہونا ہی ہے. کتنی بھی طاقت و قوت، پاور سب رکھو، وہاں جا کے سب ملیا میٹ ہو جاتی ہے. کچھ کام نہیں آنے والا. جو کام آئے گا آپ کی نیکیاں ہوں گی، آپ کے اچھے اعمال ہوں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ معاملات دیکھیں. آپ کے بارے میں ایک چیز یہ بھی ملتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا میری خواہش ہے، ایک چیز تو ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے، یہ تو عقیدہ ہے. لیکن حضرت عثمان غنی اپنے عقیدے کے ساتھ ساتھ ایک خواہش کر رہے ہیں. خواہش کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ مرنے کے بعد مجھے اٹھایا ہی نہ جائے. کیوں؟ تاکہ رب کی بارگاہ میں پیشی ہی نہ ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جانا ہے، اٹھایا جانا ہے، لیکن ان کی انفرادی یہ خواہش ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھایا ہی نہ جاؤں، مرنے کے بعد قبر میں ہی رہوں، تاکہ جو حساب کتاب کے معاملات ہیں وہ مجھے نہ دینا پڑے. یہ کون بول رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کہا یہ جنتی ہیں، لیکن ان کے معاملات ایسے ہیں.
یہ ساری چیزیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اب میں آخری بات عرض کرتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی. جب خلفاء کا ذکر آیا تو ان کا تذکرہ بھی ضروری ہے. ہم علی والے بھی ہیں، ہم ولی والے بھی ہیں الحمدللہ. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں بھی ایک چیز ملتی ہے. اللہ اکبر. آپ کے بارے میں بتایا حضرت زرار کنانی فرماتے ہیں کہ میں نے خدا کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں، میں نے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کئی مرتبہ دیکھا کہ اس وقت جب رات کی تاریکی چھا رہی ہوتی تھی، ستارے ٹمٹما رہے ہوتے تھے، اور آپ اپنے محراب میں لرزاں اور ترساں اپنی داڑھی مبارک کو تھامے ہوئے ایسے بے چین بیٹھے ہوتے تھے گویا کسی کو زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہو. ایک زہریلا سانپ کسی کو ڈس لے تو وہ اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ تلملا رہا ہوتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے. آپ اپنی داڑھی کو پکڑے ہوئے اور بے چین رہتے تھے، بالکل بے چین، اور کیا کہتے تھے؟ اے دنیا، میں نے تجھے 3 طلاق دے دی، تو مجھ سے دور ہو جا. باوجود اس کے تو مجھے بہکانے کے لیے میرے پاس آ رہی ہے، باوجود تو میرے پاس آ رہی. یہ سارے جملے سننے کے بعد آپ کو میں بتاؤں، آپ کبھی ہنستے ہوئے نظر نہیں آئے، یہاں تک کہ آپ کی شہادت ہو گئی تھی. اسی حالت میں آپ ہنستے ہوئے نظر نہیں آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، حسنین کریمین کے والد ہیں، آپ حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر ہیں. کتنی نسبتیں ہیں آپ کو، باوجود یہ سب چیزوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں دنیا میں کہہ دیا کہ تم جنتی ہو، ان سب کے باوجود آپ کا خوف و خشیت کا یہ معاملہ، آپ کے رونے گڑ گڑانے کا یہ معاملہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ایک آخری بات میں آپ کے سامنے پیش کر کے آج اپنی بات کو مکمل کروں گا. یہ سب چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب ایک ایسے نوجوان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جس شخص کا نام دینار تھا اور لوگ اس کے عیار کہا کرتے تھے. عیار مطلب ہوتا ہے دھوکے باز، مکاری کرنے والا. نام تو دینار تھا لیکن عرفاً لوگ اسے عیار کہتے تھے. بہت زیادہ اس کے اندر بہراروی اختیار تھی، لوگوں میں بد نظمی پیدا کرنا اور گناہوں کا بازار گرم رکھنا، یہ ہمیشہ اس کا شیوا تھا. ایک دن ایسا معاملہ ہوا، یہ قبرستان میں گیا اور ایک قبر کے پاس بیٹھا. اس نے ہڈی کو اٹھایا. ہڈی کو ابھی اٹھانا ہی تھا کہ وہ ہڈی اٹھتے ہی چور ہو کے نیچے گر گئی. وہ ہڈی نیچے گر گئی. اس کے دل میں یہ احساس ہوا کہ ایک دن تجھے بھی مر کر قبر میں آنا ہے، تیرے بھی جسم کا گوشت ختم ہوگا اور یہ ہڈیوں کی شکل اختیار کر لے گا. ان چیزوں کے معاملات کے باوجود تو نے دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں میں آلودہ رکھا. بہت رویا، بہت گڑ گڑایا. روتے ہوئے اپنے گھر جب آیا، آنے کے بعد اپنی ماں سے کہتا ہے، اے میری ماں، امی جان ذرا مجھے بتائیں، ایک بھاگا ہوا غلام اگر واپس آ جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ تو ماں کہتی ہے اس کو گرد اللباس پہنایا جاتا ہے، یعنی اسے گندا میلا کچیلا کپڑا دیا جاتا ہے، اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے جاتے ہیں، اسے ایک ٹائم کا کھانا دیا جاتا ہے، دوسرے